جو مراد کو پہنچنے والے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمہ، یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربہم ان کا پروردگار۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا، کیا تم نے بنا دیا سقایۃ الحاج حاجیوں کا پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد الحرام کا آباد کرنا، اس کی تعمیر کرنا، کمن اس کے برابر، آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ کی ذات پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ بھلا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، جو مسجد حرام کی تعمیر کر رہا ہے، مسجد حرام کی آبادی کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ اس بندے کے برابر نہیں ہو سکتا جو ایمان لایا اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور جہاد کیا، لڑائی کی اللہ کے راستے میں، لا یستوون یہ برابر نہیں ہو سکتے، عند اللہ اللہ کے ہاں۔ دنیا والے جس کو چاہے جتنا مقام دے دے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں درجے کے اندر، فضیلت کے اندر ایمان والے بہت بڑے ہوئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ کی ذات نہیں ہدایت دیا کرتا ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت کے راستے پر نہیں چلایا کرتا، کیونکہ وہ خود چلنا ہی نہیں چاہتے، ان کے اعمال ایسے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا اور بے شک وہ لوگ، الذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا اور گھر بار کو چھوڑ دیا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے، اعظم درجۃ عند اللہ ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں، ان کے لیے اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمہ، یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربہم ان کا پروردگار، برحمت اپنی رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، ورضوان اور اپنی طرف سے اپنی رضا کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ ساری کی ساری دنیا کے انسان اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں، ایک تو ان کو بڑا درجہ دے دو اور دوسری اس بات کی بھی خوشخبری سنا دو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان پر رحمت کا معاملہ کر لیا، اللہ نے ان کو رضا کا پروانہ دے دیا، اور کل قیامت کے دن وجنات لہم فیہا ان کے لیے باغات ہوں گے، فیہا نعیم مقیم جس کے اندر نعمتوں والے گھر ہوں گے، جس کے اندر آرام ہوگا، مقیم ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، نعیم ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور بڑا انعام اور ان کا اکرام کیا جائے گا، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے اس کے اندر۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ کی ذات عندہ اس کے پاس اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے اتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جنت بھی دیں گے، اپنی رضا کا پروانہ بھی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا منادی اعلان کرے گا، لوگوں دنیا میں ڈر رہتا تھا پتہ نہیں خدا ناراض ہو جائے گا، آج اللہ کی طرف سے اعلان ہے اللہ تم جنتیوں سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟
پھر اللہ اپنا دیدار کرائے گا، پھر اللہ موت بھی ختم کر دے گا، بیماری بھی ختم کر دے گا، پریشانیاں بھی ختم کر دے گا، دنیا میں بھی رحمتیں اتارے گا، قیامت کے دن بھی فرمایا یہ درجات ملنے ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں ایمان والوں کے لیے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جس کا عمل ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ نے انعام رکھا ہے۔